الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ایک بار پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ کن کن چیزوں سے غسل فرض ہو جاتا ہے اور کن کن چیزوں سے غسل فرض نہیں ہوتا۔ بہت اہم ٹاپک ہے، آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے، ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، انشاءاللہ عز و جل بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ تو سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ کن کن چیزوں سے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ چیزوں سے غسل فرض ہو جاتا ہے ان میں سے پہلی چیز یہ ہے، پہلی صورت یہ ہے کہ منی کا شہوت کے ساتھ اپنی جگہ سے جدا ہو کر عضو سے نکلنا۔ تو دوسری صورت یہ ہے کہ احتلام یعنی سوتے میں منی کا نکلنا، اور تیسری صورت یہ ہے کہ حشفہ کا شرمگاہ میں داخل ہونا، خواہ شہوت ہو یا نہ ہو، انزال ہو یا نہ ہو، دونوں پر غسل جو ہے وہ فرض ہو جائے گا۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ حیض سے فارغ ہونا، اور پانچویں صورت یہ ہے کہ نفاس یعنی بچہ جننے کے بعد جو خون آتا ہے اس سے فارغ ہونا۔ تو ان تمام صورتوں میں غسل جو ہے وہ فرض ہو جائے گا۔ تو دوسری بات یہ تھی کہ کن کن چیزوں سے غسل فرض نہیں ہوتا۔ تو ان میں سے پہلی صورت یہ ہے کہ منی کا شہوت کے ساتھ اپنی جگہ سے جدا نہ ہونا، بلکہ بوجھ اٹھانے سے، بلندی سے گرنے سے یا فضلہ خارج کرنے کی صورت میں زور لگانے کی وجہ سے منی کا نکلنا، تو اس صورت میں غسل فرض نہیں ہوگا، البتہ وضو جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ تو دوسری صورت یہ ہے کہ اگر منی جو ہے وہ پتلی پڑ گئی ہے اور پیشاب کے وقت یا ویسے ہی بلا شہوت منی کے قطرات نکل آئے، تو اس صورت میں غسل جو ہے وہ فرض نہیں ہوگا، البتہ وضو جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ تو تیسری صورت یہ ہے کہ احتلام کا ہونا تو یاد ہے مگر کپڑوں پر اس کے کوئی اثرات نہیں ہے، تو اس صورت میں بھی غسل فرض نہیں ہوگا۔ تو پانچویں صورت یہ ہے کہ نماز میں شہوت تھی اور منی کا نکلنا معلوم ہے، لیکن ابھی تک منی نکلی نہیں ہے، نماز پوری ہو گئی ہے، نماز پوری ہونے کے بعد منی خارج ہوئی ہے، تو اس صورت میں نماز تو ہو جائے گی مگر غسل جو ہے وہ فرض ہو جائے گا۔ کیونکہ یہاں پر جو منی خارج ہوئی ہے وہ شہوت کے ساتھ ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو آج کی اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ تو اب اسی کے ساتھ آپ ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔